لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین گرامی، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ مسلسل بنے رہنے کا کہ ہم ایام اضحیٰ کے اس خاص پروگرام حسین وارث انبیاء میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اتنی بابرکت اور اتنی دلچسپ ہوگی اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. الحمدللہ خداوند عالم نے بہترین توفیق شامل حال کی کہ اس ایام اضحیٰ میں ہم زیارت وارثہ کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. کن الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا ہے، اور اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے گفتگو کر چکے ہیں. آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیسے امام حسین علیہ السلام جناب موسیٰ کے وارث ہیں، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی دے رہی ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا وہ نبی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے، جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا. بالخصوص اگر ہم ویسے تو اللہ نے اپنے تمام نبیوں سے بات کی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو خاص کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹلی آپ سے ہم کلام ہوتا تھا. کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے یا ایسی کوئی بات ملتی ہے جب اللہ نے بغیر کسی وسیلے کے آپ سے گفتگو کی ہو، آپ سے کلام کیا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کیا ہے جی، اور تقریباً 30 سوروں میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور 100 مقامات ہیں قرآن میں جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر الگ الگ طریقے سے آیا ہے، الگ الگ واقعات بتائے گئے ہیں. جی، اور یہ حضرت موسیٰ وہی ہیں کہ جن کو قرآن نے بھی کہا کہ یہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اس طرح سے کہ فرعون کے دربار میں پروان چڑھے، اور جیسے ہی فرعون کو یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب ایمان ہے تو ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لہٰذا انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. جناب موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، مصر سے مدین گئے. حضرت شعیب سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کری اور وہیں پر انہوں نے 10 سال زندگی گزاری. 10 سال زندگی گزارنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں، مجھے مصر واپس جانا چاہیے، میری قوم بنی اسرائیل میرا انتظار کر رہی ہے اور اب مجھے وہاں پر تبلیغ کرنی ہے. جب وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکلے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے، تو راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا اور اس پہاڑ پر ایک شعلہ نکلتا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے سوچا کہ شاید لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں اور شاید یہ مجھے مارنے کا منصوبہ ہے، تو اپنے گھر والوں کو وہیں پہ رکایا. روکنے کے بعد کہا میں دیکھ کر آتا ہوں کیا ہے. جب وہ اس شعلے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، اور اس درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب اور مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس لیے میں تم سے بات کرنے کے لیے میں نے یہ شعلہ روشن کیا تھا کہ تاکہ تم اس کے قریب آؤ اور میں تم سے گفتگو کر سکوں. اور وہ جو پہاڑ تھا وہ کوہ طور کا تھا جس پر وہ روشن ہوئی تھی آگ، اور اللہ نے پہلی بار جب کلام کیا تھا تو ایک درخت کے ذریعے سے کلام کیا تھا. لہٰذا تبھی ان کا جو ہے لقب کلیم اللہ رکھا گیا تھا، کیونکہ پروردگار عالم نے ان سے گفتگو کی ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہ انہوں نے پروردگار عالم سے بات کی اور خدا نے ان سے بات کی، وہیں روز عاشور ہم امام حسین کی شہادت کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین سے ڈائریکٹ کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. کیوں سورہ فجر کو سورہ حسین کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورے میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت حسین سے ڈائریکٹ بات کی ہے، اور ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے کوئی درمیان میں نہیں ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ اس کی دلیل بھی اچھا اسی آیت میں موجود ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی
پلٹا میری طرف، الا ربی کی راضیت مرضیہ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو. درمیان میں جبرائیل نہیں ہے بتانے کے لیے کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے، یہ کہہ کر بلایا ہے اور اس طرح سے اللہ نے کہا ہے، نہیں، بلکہ آگے کا جملہ کیا ہے پروردگار عالم کا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بے شک عبادی یعنی میرے بندوں میں، پس تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر یہ جملہ جبرائیل کے ذریعے سے یا فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہوتا تو یہاں پر یہ ترجمہ ہوتا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آپ اس کی جنت میں داخل ہو جائیے، خدا نے کہا ہے کہ آپ ان کی بندوں میں داخل ہو جائیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں جو میری بندگی کرنے والے ہیں اس میں داخل ہو جائیے، وادخلی جنتی اور میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ. یہاں یہ علماء یہ کہتے ہیں مفسرین قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، جس کی وجہ سے جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے ویسے امام حسین بھی کلیم اللہ کہلاتے ہیں. جی تو خواہر جس وقت یہ آیت روز عاشور اللہ نے اپنے زبان کہیں کیا کہیں زبان مبارک سے جاری کی، اس وقت کیا یہ صرف امام حسین علیہ السلام کو سنائی دی یا پھر وہاں موجود ہر کسی نے سنا تھا اسے؟ اس کا تاریخ میں سراغ تو نظر نہیں آتا، لیکن بظاہر یہ ہے کہ ہر کسی نے سنی ہے، تبھی تو راوی نے نقل کیا ہے. جی بالکل یہی میرا سوال. اگر ہر کسی نے نہ سنی ہوتی، صرف امام حسین نے سنی ہوتی، تو پھر اس کے بعد تو امام حسین شہید ہو گئے، تو پھر نقل کون کرواتا؟ چونکہ یہ نقل ہوئی ہے، یہ حدیث کے، یہ روایت کے، یہ آواز آئی اور تھی. یہ کیا صرف شیعہ سورسز میں پایا جاتا ہے یا جی نہیں، یہ ہر کتاب میں، اہل تسنن کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عصر عاشور یہ آواز بلند ہوئی تھی، یہ ندا کربلا کی سرزمین پر گونجی تھی اور اللہ نے یہ کہا تھا امام حسین سے کہ تم میری طرف پلٹ آؤ. الحمدللہ کہ ہم محبان حسین ہیں. بے شک. یہاں سے ایک سوال جو دوسرا اٹھتا ہے خواہر کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں، عصر عاشور ہے اور اللہ کی ندا آ رہی ہے کہ اے میرے بندے پلٹ آ اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. دوسری جانب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر ہیں اور اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. یعنی یہ دو جگہ ہیں اگر ہم دیکھیں، ایک کوہ طور وہ پہاڑ طور اور دوسری جانب کربلا معلیٰ. اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کیسے کریں گی؟ طور جو ہے نا، لفظ طور قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. اور دونوں مرتبہ قسم کے ساتھ آیا ہے. اللہ نے دونوں مرتبہ طور کی قسم کھائی ہے. ایک بار سورہ طور، خود سورہ طور ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَالطور، قسم ہے طور کی. دوسری آیت سورہ 3 میں ہے جس میں اللہ نے کہا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَالطُّورِ سِینِین. اس میں بھی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. اگر تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں تو طور وہی اس کوہ طور کو کہا جا رہا ہے جس پہ حضرت موسیٰ جا کے کلام کرتے تھے. لیکن جب ہم تعویل میں آتے ہیں جس میں تعویلات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ائمہ کے علاوہ کوئی اور اس کی تعویل نہیں دے سکتا. تعویل انر میننگ، اچھا یعنی باطنی. جی قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، چھپی ہوئی بات. جی تو ظاہر جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن باطن فقط ائمہ بیان کرتے ہیں. جب اس کی تعویل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی گئی کہ مولا اس میں طور کس کو کہا گیا ہے، تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ جس سرزمین کی قسم کھا رہا ہے وہ کربلا ہے. دراصل طور جو ہے وہ کربلا ہے. اور اگر قرآن میں 2 مرتبہ طور کی قسم کھائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 2 مرتبہ کربلا کی قسم کھا رہا ہے. اور پھر اسی کوہ طور کو خداوند کریم نے وہ شرف دیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بات کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی نالین اتار دیتے تھے جی اس کے مقدس ہونے کی وجہ سے، اور نالین اتار کے پھر جاتے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے. ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ کوہ طور کو بقعۃ المبارکہ کہا گیا ہے کہ یہ مبارک جگہ ہے، مبارک ایریا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم کربلا کو بھی دیکھیں تو کربلا جو مبارک ہے، اور مبارک یعنی برکت، برکت جس سے برکتیں نکلتی ہیں.
تو جو کربلا کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں وہ بے شمار ہے، جس کو انسان گن نہیں سکتا ہے. تو جہاں کوہ طور مبارک ہے وہیں پروردگار عالم نے کربلا کو بھی بابرکت بنایا ہے، وہاں پر بھی ہر چیز میں برکت ہے. اب جس چیز کو دیکھیں گے سوائے برکتوں کے اور وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی. کیا بات ہے، بالکل. کربلا کا ذکر اپنے آپ میں برکت ہے کہ آپ دیکھیں خواہر، ہم کتنے سالوں سے اس ایک موضوع پر پوری دنیا مل کے گفتگو کر رہی ہے، اس ایک موضوع پر. امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہونے سے پہلے سے یہ گفتگو چل رہی ہے، اور آپ کی قربانی کے بعد تو خیر اس نے زور پکڑا. 1400 سال سے اس موضوع پر مفسرین گفتگو کر رہے ہیں، علماء گفتگو کر رہے ہیں. ہم اور آپ جیسے، خیر میں آپ کو کیوں اس میں شامل کروں، مجھ جیسے ناچیز گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہر سال کوئی ایک نئی فکر، کوئی ایک نیا پوائنٹ آف ویو، ایک نیا نظریہ اس چشمے سے مل ہی جاتا ہے. اپنے آپ میں بابرکت کربلا ہے. بے شک. اسی لیے پھر ہم جب اور آگے بڑھتے ہیں تو دو اور خوبصورت نقطے اس میں ہیں، اور وہ ایک یہ کہ اکثر جناب موسیٰ کوہ طور پر بیٹھ کے کربلا کو یاد کر کے روتے تھے، اور آج کربلا میں بیٹھ کر امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے. بہرحال اگر ہم واپس دوبارہ اپنے موضوع پر پلٹیں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام وارث جناب موسیٰ ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب ہم ولادت دیکھتے ہیں خواہر، تو وہ بھی اپنے آپ میں اللہ نے کیسا بہترین انتظام کیا تھا کہ آپ کی والدہ کو جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک باسکٹ میں ڈال کے تم دریا کے حوالے کر دو، اور پھر اس کے بعد وہ جا کر ٹھہرا بھی تو فرعون کے پاس. اگر کیا ولادت کے اعتبار سے ہم بات کریں تو امام حسین کی ولادت کو یا آپ کی ذات کو کسی طریقے سے اس کا کوئی رابطہ نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب موسیٰ کی ماں اور امام حسین کی ماں نے ایک جیسا کام کیا ہے، بالکل کام بالکل الگ ہے. لیکن ایک کردار اس واقعے میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا تھا ان کی مادر گرامی نے، ان کی بیٹی تھی ایک، اور جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، ان سے کہا تھا حضرت موسیٰ کی ماں نے کہ یہ جہاں جہاں بھی جا رہی ہے یہ باسکٹ، کیا بات ہے، اس پہ تم کو نظر رکھنا ہے، اور یہ جہاں پر رکے گی، جس گھر پہ رکے گی، پھر تمہیں وہیں رہنا ہے، اور تمہیں آ کر مجھے خبر دینا ہے. یعنی اس کی حفاظت کون کرے گا؟ بہن کرے گی. ایک بہن کا یہاں پہ رابطہ ہے اس واقعے میں پوشیدہ، جس کو اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آتی ہے بات، وگرنہ بنا غور کیے بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے. کہ ایک ماں نے ڈال دیا امتحان کے دریا میں، اور اس کے بعد بہن کو کہا کہ تمہیں حفاظت کرنی ہے، اور پھر بہن نے حفاظت کی بھی. اسی طرح امام حسین ایک امتحان کے دریا میں تھے، اور وہاں پر جو حفاظت کرنے والی تھی، جو نظر رکھنے والی تھی، وہ جناب زینب کبریٰ ایک بہن تھی وہاں پر، ان کی زندگی کو بچانے والی. اور یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب امام حسین نکل رہے تھے، اور جب جناب زینب کا نام نہیں آیا کہ پتہ نہیں مجھے جانا ہے نہیں جانا ہے، تو انہوں نے گریہ کیا کہ بھیا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. تو انہوں نے کہا تھا پہلے اپنے شوہر سے سوال پوچھ لو، اجازت لے لو. انہوں نے اجازت لی اپنے شوہر سے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے. یہ ایک جیسی یکساں باتیں ہیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی بہن نے کیا کمال کیا. کمال یہ کیا کہ دربار فرعون کا ہے، اور فرعون کے دربار میں ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کا، ان کی بہن کی وجہ سے، کیونکہ زندگی انہوں نے بچائی. غذا کا انتظام بھی دربار میں فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی بہن نے کیا. اسی طرح کربلا کے واقعے میں ہم دیکھیں کہ جناب زینب کبریٰ دربار چاہے ابن زیاد کا ہو چاہے یزید کا ہو، لیکن ہر دربار میں ذکر اگر کسی کا ہو رہا ہے، فضیلتیں اگر کسی کی بیان ہو رہی ہیں، تو وہ امام حسین کی ہیں. وہ ایک بہن کا کمال تھا، وہاں پر بھی ایک بہن کا کمال ہے، اور یہاں پر بھی ایک بہن کا کمال. بہت بہترین ہے خواہر. اور ہم بعض دفعہ جناب ام کلثوم کو فراموش کر دیا کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ویسا ہی کردار جناب ام کلثوم نے بھی نبھایا کہ ویسے ہی بہترین خطبے اور ویسے ہی بہترین شجاعت کا مظاہرہ. لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن کا نام بھی ام کلثوم. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کہ یہ تذکرہ کتنا بابرکت ہو جاتا ہے اپنے آپ میں، کہ جناب ام کلثوم کو ہم بہت بار فراموش کر دیا کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی ٹھیک ویسے ہی کردار ہے کہ جیسا جناب زینب کا ہے. اگر جناب زینب ثانی زہرا ہیں تو ثانی زینب جناب ام کلثوم ہے. یہ بات ہوئی بہن کے اعتبار سے. ہم اگر
دونوں کا موازنہ کریں غور، تو مجھے لگتا ہے جیسی بہن جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی ویسے ہی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بھی دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک چیز امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہ ایک بہترین بھائی جناب حضرت عباس علیہ السلام کے، جن کا نام آج بھی اتنے احترام سے لیا جاتا ہے. نظریں جھکیں نہ جھکیں، آپ کا نام لینے سے پہلے دل پہلے ہی احتراماً جھک جایا کرتا ہے. تو اگر آپ بھائی کے اعتبار سے موازنہ کریں ان دونوں ہستیوں کا تو کیا بیان کریں گے؟ پروردگار عالم نے جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب آپ کو قیام کرنا ہے، اب آپ کو جانا ہے تبلیغ کے لیے، اور وہ تبلیغ بھی آپ کو فرعون کے دربار میں کرنی، جی، اور اب جا کے وہ جو سرکش ہے نا اس کو بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، حق اور باطل کے خلاف تمہیں قیام کرنا ہے. تو قرآن گواہی دے رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے پھر یہ کہا، سورہ طٰہٰ کی غالباً آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 36 ہے کہ پروردگار عالم سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. اللہ نے کہا وہ جو طغیان کرنے والا فرعون ہے، اب تم کو اس کے پاس جانا ہے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے پروردگار عالم میری زبان میں لکنت ہے، اس کو تو فصیح بنا دے، میرے دل کو کشادہ کر دے، اور اے خدا، قرآن کی آیت ہے کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے، کیونکہ اگر میرا بھائی میرے ساتھ ہارون رہے گا تو میری زبان بھی فصیح رہے گی، اور وہ بھی فصیح زبان میں میری طرح گفتگو کرنا جانتا ہے، اور وہ مجھ سے بہتر گفتگو کرتا ہے، لہٰذا وہ جو ہے ہارون میرا سہارا بنے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہا کہ اگر ہارون میرے ساتھ رہے گا تو پروردگار عالم میرے دل کو خوف کم رہے گا، میرے دل کو سکون رہے گا. یعنی سکون حضرت موسیٰ کو ان کے بھائی ہارون دے رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر ہارون میرے ساتھ رہے گا تو میں تیری عبادت زیادہ کر سکوں گا، میں تیری تسبیح زیادہ کر سکوں گا. اور بس اسی طرح اگر یہ تین چیزیں بھی ہم لے لینا، جو ایک بات کہی کہ فصیح زبان میں ہارون گفتگو کریں گے، دوسرا میرے قلب کو سکون رہے گا، تیسرا میں عبادت کر سکوں گا، بالکل یہی عالم ہے امام حسین اور ابوالفضل کا. امام حسین کے ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی تاریخ بھول نہیں سکتی کعبے کی چھت پر وہ خطبہ جو حضرت عباس نے دیا ہے، اور اللہ کے حکم سے امام حسین نے ابوالفضل کو اپنے ساتھ لیا، ایک فصیح زبان رکھنے والے. انشاءاللہ کبھی خدا موقع دے ہمیں تو ہم ابوالفضل کے اس خطبے کو سمجھیں کہ ابوالفضل اس میں کیا کہتے ہیں، کہ ہارون جس طرح سے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے تو ان کو خوف نہیں ہوا، اسی طرح حضرت ابوالفضل نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کس میں مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری آقا کو غلط نگاہوں سے بھی کوئی دیکھ لے، خیراں آنکھوں سے بھی کوئی دیکھ لے. میں ابوالفضل یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں حیات ہوں میرے بھائی کی طرف کوئی غلط آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر اس کے بعد اگر ہم جناب ہارون کو دیکھیں کہ خوف کم رہے گا، دل کو سکون رہے گا. کس قدر سکون تھا جب تک ابوالفضل تھے، پرسکون امام حسین کربلا کی سرزمین پر تھے، اس لیے کہ کربلا کے خیام کا پہرا دینے والے ابوالفضل تھے، اور شب عاشور بھی ابوالفضل ہی پہرا دے رہے تھے، اور امام حسین عبادت میں مصروف تھے. یہاں عبادت چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، نمازیں چل رہی ہیں، اور جناب ابوالفضل جو ہے وہ کھڑے ہو کر خیام کا پہرا دے رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ جناب عباس جو ہیں وہ امام حسین کے دل کی ڈھارس ہیں، بے شک اہل حرم کی، یہ پورا قافلہ جو چلا تھا مدینے سے کربلا مولا کی عباس جانب، اس کی وجہ سے ان کی آس، ان کی ڈھارس تھی. جناب زینب کبریٰ کی یہ ڈھارس ہے، یہ آس ہیں. اسی وجہ سے جب ابوالفضل جانے لگے تھے آخری رخصت لے کر تو جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا کہ بابا کہتے تو تھے کہ رسن بندھے گی، کہا تو تھا بابا نے کہ چادر چھنے گی، لیکن میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کی بہن کی چادر کون لے سکے گا. لیکن اب عباس جا رہے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ جو بابا نے کہا تھا وہ ہوگا. یہ ڈھارس ہیں اہل حرم کی، یہ جناب سکینہ کی ڈھارس ہیں، یہ امام حسین کی ایسی ڈھارس ہیں کہ ان کے جانے کے بعد امام حسین نے
اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. اور باوفا ایسے ہیں کربلا کی سرزمین پر کہ دشمنوں کو بھگانا کہہ دو تو مولا عباس نے کیا, امام حسین کے ساتھ مل کر شہیدوں کے لاشیں اٹھانا کہہ دو تو ابوالفضل نے کیا, پانی کی سبیل کرنا کہہ دو تو ابوالفضل نے کیا, خواتین کی ڈھارس بنے رہے جناب ابوالفضل, امان نامہ دیا گیا اسے ٹھکرا کر کہتے ہیں کہ جس امان نامے میں میرے آقا کا نام نہ ہو, عباس اس امان نامے کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں جو ایک طرف اگر ہم حضرت موسیٰ میں دیکھیں کہ حضرت ہارون کے ساتھ وہ کتنے پرسکون تھے, اسی طرح امام حسین حضرت عباس کے ساتھ پرسکون تھے. وہاں پر بھی ایک بھائی کا کردار ہے, یہاں پر بھی ایک بھائی کا کردار ہے. مجھے بہت اچھا ایک شعر یاد آیا خیر کہ ہاتھ تلوار زباں آنکھ کو رکھ کر پابند, ہاتھ تلوار زباں آنکھ کو رکھ کر پابند, صبر کے رن میں بھی عباس ہی پورا اترے. بے شک سبحان کہ ہم حضرت عباس علیہ السلام کو شجاعت اور جلال اور ان تمام چیزوں سے یاد کرتے ہیں, لیکن دنیا غور تو کرے کہ عباس جیسا صبر بھی کوئی نہیں دکھا سکتا, جیسا بہترین صبر کا مظاہرہ مولا عباس علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر کیا ہے. اتنی شجاعت کے باوجود کوئی کرتا رہے. بہرحال اس ایپیسوڈ کا آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہم نے بھائی کا تذکرہ کیا, بہن کا تذکرہ کیا, بذات خود جناب موسیٰ اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسا بہترین رابطہ ان دونوں میں نظر آتا ہے. جناب آسیہ کا جو کردار جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا, کیا کربلا کی سرزمین پر بھی ایسا کوئی کردار امام حسین کے لیے یا اہل حرم کے لیے نظر آتا ہے؟ جناب آسیہ کو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے دور کے ایک ظالم بادشاہ کی زوجہ ہیں جی, لیکن جب حضرت آسیہ نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ کے معجزات, وہ عصا کا زمین پر پھینکنا اور وہ اجدر بن جانا, اور ان کی وحدانیت کو دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, تو وہ ایمان لے کر آئی تھیں. اور فرعون کے دربار میں رہ کر, فرعون کی بیوی ہو کر وہ ایمان رکھ رہی تھیں حضرت موسیٰ پر. تو بالکل اسی طرح کا ایک کردار آپ کو کربلا میں ملے گا جناب ہندہ کا, جو بیوی ہے یزید کی. جی ہاں, اور یزید کی بیوی ہونے کے باوجود عشق ہے امام حسین سے. یہاں فرعون کی بیوی ہے لیکن ولایت جناب موسیٰ کی ہے, وہاں یزید کی بیوی ہے لیکن ولایت امام حسین کی ہے. دربار میں حضرت آسیہ کو بھی لایا گیا تھا موسیٰ سے دستبردار کروانے کے لیے کہ آپ کو نہیں ماننا ہے حضرت موسیٰ کو, تمہیں کہنا ہے کہ میں رب ہوں. اس نے کہا نہیں کہوں گی میں تو. یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ جناب آسیہ کو فرعون نے اپنے ہی دربار میں بے رحمی سے مار دیا, لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر امام حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نام جناب موسیٰ کے علاوہ جناب موسیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں آیا. وہ کہتی رہیں کہ نہیں, اللہ ہی ایک ہے, جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے. اسی طرح یزید کی بیوی کو اگر ہم دیکھیں تو جب انہوں نے یہ سنا تھا کہ جو دربار میں قافلہ آیا ہے وہ امام حسین کا ہے, رسول کے نواسے ہیں, اور بیبیاں بھی آئی ہیں جن کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے, تو انہوں نے دربار میں آ کے اپنی چادر پھینک دی تھی, اتار دی تھی, اور اتار کر یزید کو ملامت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا, اور ان کے گھرانے کی ناموس کو تو نے بے پردہ رکھا ہے کہ غلام اور کنیز جو ہیں وہ باحجاب رہیں اور شہزادیاں بے حجاب کر دی جائیں, ان کے سر سے چادریں چھین لی جائیں. یہ عشق کا مظاہرہ وہاں پر بھی ہو رہا تھا اور یہاں پر بھی ہو رہا تھا. یزید نے باقاعدہ پھر وہ تڑپ بھی گیا تھا, چادر پہنا کر ان کو بھیجا بھی تھا وہاں پر. لیکن یہ ایک چیز ملتی ہے کہ یہاں پر بھی وہی عشق ہے, وہاں پر بھی وہی عشق ہے, جبکہ ایک ظالم کی یہ بیویاں ہیں لیکن اس کے باوجود جو ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے دور میں ایک جو خاتون تھی جس کا نام سیانہ ماشطہ ہے, ان کی استقامت بھی بے مثال ہے, جو ان کے گھر کی ایک نوکرانی ہے جو فرعون کی بیٹی کے بال بناتی تھی. وہ ساری داستان آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا گیا. استقامت کیسی ہے نا,
یعنی خواتین کا کردار ہم کو حضرت موسیٰ کے دور میں بھی نظر آتا ہے اور امام حسین کے دور میں بھی خواتین کا نظر آتا ہے. وہاں پر بھی یہ دیکھا گیا کہ ایک خاتون کی استقامت ایسی ہے کہ بچوں کو مار دیا جا رہا ہے, آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنے ایمان پر کھڑی ہیں استقامت کے ساتھ. یہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, بچے اونٹوں سے گر گر کے مر گئے, کسی بچے کو تیر لگا, کسی کو تبڑ لگا, لیکن ماؤں کا جو صبر تھا, جو استقامت تھی, وہ استقامت یہاں سے وہاں نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک سملیرٹی پائی جاتی ہے دونوں کے دور میں. بالکل, یہ صرف ایک سملیرٹی نہیں بلکہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کیا, اگر دیکھا جائے تو ماحول کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو سملیرٹی نظر آ رہی ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں, کہ نہ صرف امام حسین بلکہ آس پاس کے جو کردار ہیں, چاہے وہ جناب آسیہ ہوں, چاہے ان کی بہن ہوں, چاہے جناب ہارون ہوں, ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہمیں وہی کردار نظر آتے ہیں یا اس سے بہتر ہی نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, اللہ بہترین جزا سے نوازے ہمارے ان علماء کو بھی جو یہ فلسفے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو اسے ہم جیسوں کے لیے آسان الفاظ میں پیش کرتی ہیں. اللہ بہترین جزا سے نوازے آپ کو. ناظرین گرامی, حسین وارث انبیاء, یہ الحمدللہ ہماری بہترین سیریز, اور اس کا آج یہ 6th ایپیسوڈ, 6واں ایپیسوڈ ہم نے مکمل کیا, جس میں کیسی بہترین گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے رابطے کی ہوئی, کہ کس طریقے سے نہ صرف امام حسین علیہ السلام وارث جناب موسیٰ ہیں, بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کردار تھے بالکل ویسے ہی ملتے جلتے مددگار, یار اور رشتہ دار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی کہانی, کربلا کے سانحے میں بھی نظر آتے ہیں. اور یقیناً حجت خدا جب کوئی جملے اپنی زبان سے ادا کرتی ہے تو اس میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام حسین کو ان الفاظ میں سلام کرنا کہ آپ وارث جناب موسیٰ ہیں, اس میں یہی تمام فلسفے چھپے ہوں گے, یا پھر شاید اور کچھ بھی جس تک ابھی ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکا ہے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, ہم انشاءاللہ اور دیگر انبیاء کا ذکر بھی لے کر آئیں گے. چینل ون کو دیکھتے رہیے, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. ہمیں دیجیے اجازت, فی امان اللہ.